مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. معزز ساتھیوں دوستوں بزرگوں، رشتہ بات آئی تھی اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان یہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے، ناپاک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ ایک منافق، ایک مشرک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی ہوتی ہے، کہتا ہے کہ یہ جو پرانی ہڈی ہے، پرانی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا مارا جائے، ٹھوکا جائے تو وہ ہڈی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو اس ہڈی کو اس نے تھوڑا سا دبایا تو وہ چورا چورا ہو گئی۔ تو کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی سے دوبارہ انسان پیدا کریں گے جو چورا چورا ہو چکی ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، کہ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا، ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کیا مثال بیان کی؟ قال، وہ کہنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جو ہڈی گل چکی ہے، من یحیی العظام، اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ جو سڑ گئی ہے، گل چکی ہے، پگھل چکی ہے، چورا چورا ہو چکی ہے، اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اس نے اپنی پیدائش کو بھلا دیا۔ وہ اگر اپنی پیدائش میں غور کرتا تو یہ سوال اسے کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ناپاک منی کے قطرے سے تجھے بنایا، وہ ناپاک منی کا قطرہ بھی فضاؤں کے اندر تھا، پھر پانی کے ذریعے اس کو اگایا، پھر اس کو کسی عورت نے، تیری اماں نے کھایا، ابا نے کھایا، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک منی کا قطرہ تیار کیا، پھر اس کے ذریعے اللہ نے گوشت کا ٹکڑا تیار کیا، پھر اس کے ذریعے اللہ نے اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائی، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ نے کھال چڑھائی، پھر کھال کے اندر پورا جب انسان تیار ہوا تو 4 ماہ کے بعد اس جسم کے اندر روح پھونکا، تو ذرات کے اندر گم رہا تھا، پھر رہا تھا اور کھیتوں کے اندر بکھرا پڑا ہوا تھا، تو ان ذرات سے، ان چوروں سے میں نے تجھے ایک حسین جمیل انسان بنا دیا، تو کیا جب تیری ہڈی دوبارہ چورا چورا ہو جائے گی تو میں اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ فرماتے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا، اس لیے یہ سوال کرنے لگا، اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی ذات اس کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ انسانوں کے لیے ایک چیز ایک مرتبہ بنانا بہت مشکل، لیکن وہ چیز ایک صورت کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر توحید کو بڑے کھل کر بیان فرمایا، جگہ جگہ ہم نے اللہ کے پاور کو سنا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کو سنا۔ دوسرا، صورت کے اندر رسالت کو سنا، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا اور اس کی دلیل بھی دے دی۔ اور تیسری بات، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بعث بعد الموت کو، جس کو ہم نے آخر میں بھی سنا، بعث بعد الموت کو،
موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بڑی دلیل کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ تو یہ یہاں پر اللہ کے فضل سے 5 رکوع ختم ہو گئے۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے اندر، کہنے کے اندر بہت ساری غلطی واقع ہوئی ہوگی، ہم انسان ہے، غلطی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دے، اور جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خوب وابستہ کریں، اللہ کے ساتھ خوب جڑ جائیں، اور اپنے آگے کی زندگی کو بدلنے کا اللہ سے فیصلہ کرائیں۔ یہ قرآن پاک کی دولت ہے، یہ پورا قرآن ہم نے تراویح میں سنا، ہم نے بہت ساروں نے کئی قرآن ختم کیے ہوں گے، تو اس وجہ سے ختم نہیں کیے کہ بس رمضان آ گیا، قرآن پڑھ لیا، ختم ہو گئے، پھر بعد کی بات عید کے بعد ویسے ہی ویسے نہیں۔ رمضان آتا ہی اس لیے کہ آنے والی زندگی کو ہم تبدیل کر دیں، اس لیے خوب رو دھو کر اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند ایام رہ گئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو آخری عشرہ پائیں گے، لیکن آخری عشرہ آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو رمضان کو پائیں گے، کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ لیں گے، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ ہم بڑے ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے مہینہ عطا کیا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور ان کی بھی راتیں اللہ نے عطا کی۔ اب یہ جو چند گنے چنے دن رہ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اب ان دنوں کی قدر کر لیں۔ اگر ہم قدر کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا نا، ان اللہ سمیع، کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے۔ تو ہم اللہ کو اپنی پکار سنائیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، اللہ سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ بات کرنے والے کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا اللہ سے بڑی محبت کرنے والی، وہ بیچاری بڑھیا تھی، ان پڑھ عورت تھی، لیکن اللہ سے بہت محبت کرنے والی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی اللہ سے کہ اللہ تو کتنے زمانے سے موجود ہے، ہمیں نہیں پتا نہیں تیری کوئی کیر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا بال سنور لوں، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے ناخون کو کاٹ لوں، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے لیے اچھے کپڑے دھو لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، جلال آ گیا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، ایسے ایسے کلمات، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان سب چیزوں سے بری ہے۔ بیچاری بڑھیا چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ جب طور پہاڑ پر پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری بندی کو کیوں روکا؟ اس کا بات کرنا مجھے انتہائی پسند آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کلام کر رہی تھی، مجھے محبت سے پکار رہی تھی، تو ان کا ایک حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی، بات کرنے والے کی باتوں کو سننے والا ہے۔ اس لیے یہ جو چند گنے چنے دن رہ گئے ہیں، ہم جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ سے آگے کے فیصلے کرائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آگے کی زندگی کو خوشگوار بنائے اور ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعا تو رات کو ہو ہی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ اللہ کی شان ایسی ہے، انما امرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان ایسی ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، سوچ لیتا ہے، ان یقول لہ، تو وہ اس چیز کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس چیز کے ہو جانے میں کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن انسان اس بات کو سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اس کو کن کہے گی تو وہ ہو جائے گی، باقی اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ نے انسانوں کے دماغ میں اتنا پاور رکھا کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، آٹومیٹک گیٹ کھل جاتا ہے، آدمی کھڑا ہو کر نکل جاتا ہے، آٹومیٹک گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ جب آدمی یہ کر سکتا ہے، بولے بغیر ہو سکتا ہے، تو
تو اللہ کے یہاں کتنا پاور ہوگا، اللہ کے پاس کتنا پاور ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کی ملک میں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکوت حکومت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا کہ وہ ذات پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور جتنی دنیا کے اندر چلت پھرت دیکھ رہے ہو وہ اللہ کے پاور میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا. تو یہاں پر یہ سورہ یاسین کی تفسیر مکمل ہوئی. شروع سے چلے تھے 5 رکوع یہاں اللہ کے فضل سے ختم ہوئے. عمومی طور پر اس سورت کے اندر ہم نے جو بات سنی وہ یہ ہے، اللہ نے پوری سورت کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی. نمبر 1، اللہ پاک نے اس سورت کے اندر توحید کو بڑے کھل کر بیان فرمایا. جگہ جگہ ہم نے اللہ کے پاور کو سنا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کو سنا. دوسرا، اس سورت کے اندر رسالت کو سنا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا اور اس کی دلیل بھی دے دی. اور تیسری بات، اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بعث بعد الموت کو، جس کو ہم نے آخر میں بھی سنا، بعث بعد الموت کو، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بڑی دلیل کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. تو یہ یہاں پر اللہ کے فضل سے 5 رکوع ختم ہو گئے. جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سننے کے اندر، کہنے کے اندر بہت ساری غلطی واقع ہوئی ہوگی، ہم انسان ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دے. اور جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خوب وابستہ کریں، اللہ کے ساتھ خوب جڑ جائیں اور اپنے آگے کی زندگی کو بدلنے کا اللہ سے فیصلہ کرائیں. یہ قرآن پاک کی دولت ہے. یہ پورا قرآن ہم نے تراویح میں سنا، ہم نے بہت ساروں نے کئی قرآن ختم کیے ہوں گے. تو اس وجہ سے ختم نہیں کی کہ بس رمضان آ گیا، قرآن پڑھ لیا، ختم ہو گئے، پھر بعد کی بات عید کے بعد ویسے ہی ویسے نہیں. رمضان آتا ہی اس لیے کہ آنے والی زندگی کو ہم تبدیل کر دیں. اس لیے خوب رو دھو کر اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. یہ چند ایام رہ گئے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو آخری عشرہ پائیں گے، لیکن آخری عشرہ آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو رمضان کو پائیں گے، کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ لیں گے، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. ہم بڑے ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے مہینہ عطا کیا. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور ان کی بھی کراتے اللہ نے عطا کی. اب یہ جو چند گنے چنے دن رہ گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اب ان دنوں کی قدر کریں. اگر ہم قدر کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ان اللہ سمیع، کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے. تو ہم اللہ کو اپنی پکار سنائیں، اللہ کے سامنے آوازاری کریں، اللہ سے بات کریں. اللہ تعالیٰ بات کرنے والے کو بڑا پسند فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا اللہ سے بڑی محبت کرنے والی، وہ بیچاری بڑھیا تھی، ان پڑھ عورت تھی، لیکن اللہ سے بہت محبت کرنے والی. وہ دعا مانگ رہی تھی اللہ سے کہ اللہ تو کتنے زمانے سے موجود ہے، ہمیں نہیں پتا نہیں تیری کوئی کیر کرتا ہے نہیں کرتا. اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا بال سنور دوں، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے ناخون کو کاٹ دوں، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے لیے اچھے کپڑے دھو دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، جلالا گیا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے. ایسے ایسے کلمات، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان سب چیزوں سے بری ہے. بیچاری بڑھیا چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی. جب طور پہاڑ پر پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری بندی کو کیوں روکا؟
اس کا بات کرنا مجھے انتہائی پسند آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کلام کر رہی تھی، مجھے محبت سے پکار رہی تھی. تو ان کا ایک حال تھا. تو اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی، بات کرنے والے کی باتوں کو سننے والا ہے. اس لیے یہ جو چند گنے چنے دن رہ گئے ہیں اس میں ہم جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ سے آگے کے فیصلے کرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آگے کی زندگی کو خوشگوار بنائے اور ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا تو رات کو ہو ہی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.